تین قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ الف. اب الف سے پہلے زبر ہو تو اسے کھینچیں گے. الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے کھینچیں گے. جیسے دیکھیے با ہے اور با کے بعد الف ہے اور اس الف سے پہلے زبر ہے. ہا ہے اور اس پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، یعنی اس الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. کہیں گے ہا، با، تا، ثا. دوسرا قاعدہ واو ہو اور واو پر جزم ہو. واو پر جزم ہو. دیکھیے جزم یہ دال کی صورت میں ہوتا ہے، یہ دال نہیں ہے، یہ جزم ہے. جزم واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اسے کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے دیکھیے یہ واو ہے، واو پر یہ جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو پڑھیں گے او، بو. اسی طرح تیسرا قاعدہ یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے یہاں دیکھیے یہاں ہم نے لکھ دیا ہے ای. دیکھیے یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. ای، ای، ای. اس طرح کھینچ کے پڑھیں گے. اردو میں بھی ہم نے لکھ دیا ہے، جن کو سہولت ہو ہندی میں نقل کرنا وہ ہندی میں نقل کر لیں، جن کو سہولت ہو اردو میں نقل کرنے کو اردو میں بھی نقل کر لیں. الف سے پہلے زبر ہو تو کھینچیں گے. جیسے با، تا، ثا. با، تا، ثا. واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اسے کھینچیں گے. جیسے او، بو، تو، سو. یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے کھینچیں گے. جیسے دیکھیں یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو پڑھیں گے ای، ای، تی، فی، جی. اس طرح پڑھیں گے. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ آتا ہے حروف کی ادائیگی کا. ایک بڑا مسئلہ آتا ہے حروف کی ادائیگی کا. یہ کھینچنے کا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی کو یہ تینوں قاعدے یاد ہوں اور یاد رکھیں گے کہ انہی تینوں مقامات پہ کھینچے جائیں گے. اس کے علاوہ پورے کلام عرب میں یعنی قرآن پاک لے لیجئے، حدیث پاک لے لیجئے، کہیں بھی عربی کے الفاظ لے لیجئے، ان تینوں جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں کھینچا جائے گا. کھینچنے کے یہی تین مقام ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں. اب جیسے ایک لفظ آ جائے اور اس کو پڑھیں گے اخی تو کوئی آخی آخی اس طرح نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ تینوں قاعدہ یاد رکھیے. جہاں جہاں یہ تینوں قاعدہ آتا رہے کھینچا جائے گا. یہ تینوں قاعدہ نہ ہے نہیں کھینچا جائے گا. یہ بچے نہیں سمجھیں گے، جو ذی شعور بچے ہیں وہ سمجھیں گے. یہ تو گھر کی مائیں بہنیں جو باشعور ہیں وہ سمجھیں اور بچوں کو اسی ڈھنگ سے پڑھانے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ سمجھیے حروف کے مخارج. دیکھیے با ہے، یہ ہونٹ کا حصہ ہے. ہونٹ میں دو حصہ ہوتا ہے، ایک یہ اوپر والا سوکھا حصہ اور ایک اندر والا تر حصہ. یہ اندر والا تر حصہ. اسی طرح یہ ہونٹ کا اوپر والا سوکھا حصہ اور یہ اندر والا تر حصہ. تو اندر والا تر حصہ جب آپس میں مل جائے گا تو با ادا ہوگا. یہ دیکھیے میں بولتا ہوں با، غور سے دیکھیے ہونٹ کے ملنے کو. اصل میں با کی ادائیگی میں اور با کے پڑھانے میں یہی چیز غور سے دیکھنی ہے. با، با. یہ نہیں کہ یہ خشک یہ جو سوکھا حصہ ہے اسے بھی ملا دیں. اس کو ملا دیں گے تو پھر میم بن جائے گا. تو ایسا دھیان رہے کہ ہونٹ میں دو حصے ہیں، ایک حصہ سوکھا ہے ایک حصہ بھیگا ہوا ہے اندر والا. تو جو اندر والا حصہ ہے اس کو آپس میں ملائیں گے تو با ادا ہوگا. با، با، با. اس کے بعد تا ہے. یہ دیکھیے یہ زبان ہے. یہ زبان کا جو نوک والا حصہ ہے، یہ زبان کا جو نوک والا حصہ ہے اور یہ سامنے کے جو دو دانت ہیں نا یہ اور یہ، اس کی جڑ میں لگائیے. اس کی یہاں جڑ میں زبان کے اس سامنے والے حصے کو اس جڑ میں لگانا ہے. جب جڑ میں لگائیں گے تو آٹومیٹک تا
نکل جائے گی. اور اس کا خیال رہے کہ تا ادا کرتے وقت منہ کو گول نہیں کریں گے, ہونٹ کو گول نہیں کریں گے, اس لیے کہ جہاں آپ مس کریں گے گول کرنے میں تو پھر ایسی صورت میں تا نہیں رہے گا, تا کے اندر تا کی بو آ جائے گی, اس لیے اس کا خیال رہے. اب میں ادا کرتا ہوں اس کو, دیکھیں تا تا, دیکھیں ہمارا منہ گول نہیں ہو رہا ہے, ہمارا منہ کہیں کچھ اس کا جبڑا بگڑ نہیں رہا ہے, بس ایک دم ریلیکس ہو کے ہلکا پھلکا تا تا. اسی طرح دیکھیں آگے, یہ دیکھیں نوک, وہی جو زبان کی نوک ہے, یہ اس کو لگائیں گے ان دونوں دانتوں کے یہ والے حصے میں, یہ ایک دم بالکل شروع والے حصے میں, اس میں ایک دم باہر کے حصے میں ایسے لگائیں گے. اب دیکھیے میں پڑھتا ہوں, فا 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 فا. اس کے بعد دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا حصہ, زبان کا بیچ والا حصہ, اس کو تالو میں لگائیں گے, یہاں تالو میں لگائیں گے تو پڑھیں گے ایسے جیم 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 جیم. اس کے بعد جو ہا ہے, دیکھیے یہ ہے حلق, یہ والا حصہ ہے حلق کا. حلق کا 3 حصہ ہوتا ہے, ایک دیکھیے یہاں ہے, یہ دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو, اور ایک حصہ یہ ہے, یہ بیچ والا حصہ, اور ایک حصہ یہ ہے, یہ 3 حصے ہیں. تو یہ جو بیچ والا حصہ ہے اس میں طاقت سے اس انداز سے کریں کہ یہ والا حصہ اندر کو کھینچے, طاقت لگا کے اس حصے کو اندر کو کھینچیں گے, خوب طاقت لگا کے اندر کو جب کھینچیں گے تو اس میں سے بہت ہی خاص انداز سے لفظ ہا کی آواز نکلے گی, ہا 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 ہا. اس کے بعد اب آگے دیکھیے, خا, یہ خا والا حصہ یہاں ہے, یہاں یہ جو حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے, بالکل اوپر والا حصہ یہاں منہ کے پاس ہے, تو وہاں والا جو حصہ ہے وہاں سے خا نکلے گا, اور اس میں بھی اسی طرح سے تھوڑی طاقت لگائیں گے, چند دنوں طاقت لگائیں گے, پھر اس کے بعد حلق عادی ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی خا ادا ہو جائے گی. خا 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 خا. اب میں سب کو پڑھ دیتا ہوں, غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. الف, دیکھیے الف کوئی نہ پڑھے, الف عام طور پہ بچے غلطی کر جاتے ہیں, الف پڑھتے ہیں, الف کوئی نہ پڑھے. کیوں نہیں پڑھے؟ اس لیے کہ اللام کے نیچے زے, اور اس کے بعد یا نہیں ہے, اس کے بعد فا ہے, تو اگر یا ہوتی تو کھینچتے, یا نہیں ہے اس لیے کھینچیں گے نہیں, پڑھیں گے الف با تا فا جیم حا خا. الف با تا فا جیم حا. اب کتاب میں دیکھ لیں, الف با تا فا جیم حا خا. الف با تا فا جیم حا خا. آج کا سبق بس اتنا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے سبق نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو گھر کی مائیں بہنیں مکلف بنائیں, ان کو سمجھائیں, ان کو سکھائیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ ان اسباق کو چھوٹے چھوٹے بچے سن کر کے یاد کر لیں گے تو ایسا نہ سمجھیں. اس لیے کہ یہ جو میں نے جو سبق پڑھایا ہے اس کا اسٹینڈرڈ اور اس کا معیار تھوڑا بڑھا ہوا ہے, تو اس کا خیال کریں. ذی شعور بچے تو آرام سے سمجھ لیں گے, اور جو چھوٹے بچے ہیں بالکل چھوٹے, تو ان کو گھر کی مائیں, ان کو گھر کی بہنیں پڑھائیں, بڑے بھائی پڑھائیں, باپ پڑھائیں, اور ان قاعدوں کی روشنی میں ان کو پڑھائیں. انشاءاللہ تعالی
بغیر استاذ کی نگرانی کے بہت حد تک، یہ تو نہیں کہوں گا پورے طور پر پڑھ لے گا، لیکن بہت حد تک انشاءاللہ تعالی پڑھنا آ جائے گا۔